الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه۔ سیدنا ابن بحینہ ان کا پورا نام عبداللہ بن مالک بن القشب، قاف کے نیچے زیر اور سین ساکن ہے، عبداللہ بن مالک بن القشب الازدی ان کا نام ہے، اور بحینہ جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ والدہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے، وگرنہ ان کے والد کا نام کیا ہے آپ نے پڑھ لیا، مالک۔ تو قدیم الاسلام صحابی ہیں، بڑے زاہد تھے اور دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے۔ مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک وادی تھی، وادی ریم، وہاں پر 54 ہجری یا 58 ہجری اس کے درمیان میں انہوں نے وفات پائی۔ تو عبداللہ بن مالک ان کے والد کا نام ہے، ابن بحینہ جیسا کہ میں نے بتا دیا، بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا تھے، اذا جب صلی نماز پڑھتے، وسجدہ اور سجدہ کرتے، یعنی نماز کے اندر جب سجدے میں جاتے سجدہ کرتے، فرجا کھول دیتے بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اپنے دونوں باہوں کو اس قدر کھول دیتے تھے کہ حتیٰ یہاں تک کہ یبدوا ظاہر ہو جاتی، بیاض سفیدی ابطیہ آپ کی بغلوں کی، متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ذرا اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک تو لفظ استعمال ہوا ہے بین یدیہ، یدن عربی زبان کے اندر ہتھیلی کو کہتے ہیں، جو کلائی کے گٹے پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو یدن عربی زبان میں کہتے ہیں۔ اور کلائی سے اوپر کا جو عضو ہے جو کوہنی تک جاتا ہے اس کو ذراعن کہتے ہیں عربی زبان میں، اور پھر کوہنی سے لے کر کندھے کے جوڑ تک کا جو عضو ہے اس کو عضد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور ابط کیا کہتے ہیں؟ بغل کو، اور بیاض سفیدی، یعنی اس سے مراد بغلوں کے جو اندر کا حصہ ہے، کیونکہ یہ دوسرے اعضاء کی بنسبت کیا ہوتا ہے، صاف رنگ کا ہوتا ہے، یہاں پر دھوپ سے یہ محفوظ ہوتا ہے، ہوا سے محفوظ ہوتا ہے، اور ہاتھ جیسے آپ کے کھلے ہوتے ہیں، اس پر دھوپ بھی لگ رہی ہے، ہوا بھی لگ رہی ہے، تو اس سے اثر آپ کے ہاتھوں پر رنگت پہ پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں دونوں بازوؤں کو کھولا کرتے تھے، اور اتنا کھولتے تھے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ جاتی تھی۔ یہ بغلوں کی سفیدی اس وقت نظر آئے گی جب آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، پھر جتنا بھی بازو آپ کھول لیں، آپ کی کیا نام ہے بغل بھی نظر نہیں آئے گی، چاہے جائے کہ وہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ مطلب اتنا بازو کھولنا چاہیے کہ اگر بندے نے قمیض نہ پہنی ہو تو اس سے بغلوں کی سفیدی جو ہے نظر آنے لگے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، یہ حکم اس وقت ہے جب آدمی جماعت کی صف میں نہ ہو، کیونکہ اگر صف میں ہوتے ہوئے اس قدر بازو کھولے گا تو ساتھ والے نمازی کو تکلیف پہنچے گی اور اس کی نماز سے توجہ بھی ہٹے گی۔ تو اس لحاظ سے نماز میں جب جماعت کے اندر آپ کھڑے ہوں تو اس قدر بازو نہیں کھولنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا، یہ حکم صرف کس کے لیے ہوگا؟ امام کے لیے ہوگا،
یا جو پھر اکیلا شخص ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا، اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ مقتدی کے حق میں یہ حکم نہیں ہوگا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، دوسرے کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اور جہاں تک تکلیف کا پہنچنا ہے وہ زیادہ جو ہے نا نقصان کا باعث بننے والا ہے، تو اس لیے کسی مسلمان کو ایذا نہیں ہم نے دینی، تکلیف نہیں دینی۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کے اندر کیا تھے، اپنے بازوؤں کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا یدن کا لفظ تو ہوتا ہے ہتھیلی پر استعمال، ہتھیلی تو نہیں کھولیں گے نا، کھولنے سے مراد کیا ہے، یہ اوپر والا جو حصہ جس کو ذراعن اور عضدن آپ نے پڑھا تھا، یہ دونوں کی دونوں مراد ہیں، ان کو یعنی اتنا آپ نے کھولنا ہے کہ آپ کی بغل کی جو سفیدی ہے وہ بھی نظر آ جائے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بدن مبارک تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور خوش رنگ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بغلیں جو ہیں سفید تھی۔ تو صحابہ کرام نے دیکھیں کس قدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک عمل کو دیکھا ہے۔ اب سجدے کی کیفیت کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ہتھیلی کس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہیں، بازو کس طرح رکھے ہوئے ہیں، کتنے کھولے ہوئے ہیں، یہ پوری وضاحت آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ دین اسلام نے ہمارے کسی مسائل کو حل نہیں کیا، یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہر معاملے کی ہماری رہنمائی کر دی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر دین اسلام نے رہنمائی نہیں کی۔ تو بہرحال سجدے کے اندر ادھر ایک اور کیفیت آپ نے پڑھ لی، پچھلی روایت کے اندر آپ نے پڑھا تھا 7 اعضاء کا زمین پر لگنا، اور یہاں پر کیا ہے، آپ نے ہاتھ کے حوالے سے پڑھ لیا کہ اپنے بازو کتنے کھولنے ہیں سجدے کی حالت میں، وہ کیفیت آپ نے پڑھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔